سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس ملک کا پورا سچ انتہائی کڑوا ہے، کیونکہ یہاں پہ 35 لاکھ سرکاری ملازمین کو انسان سمجھا جاتا ہے، باقی جو یہاں پر 8 کروڑ عوام ہے جو کہ نیم سرکاری اداروں میں پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں، وہ تو شاید عوام کی لسٹ میں شامل ہی نہیں ہوتے، کیونکہ سرکاری طور پر جو ہے وہ لوگوں کی تنخواہیں، پینشنز میں اضافہ روز بروز ہوتا نظر آتا ہے، لیکن نیم سرکاری ادارے یعنی کہ پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے ملازمین جو ہیں وہ شاید انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں، کیونکہ دن رات کام کرنے کے باوجود بھی ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں کہ وہ اس مہنگائی کے دور میں گزارا کر سکیں۔ لیکن اس پر بات کوئی نہیں کرتا، کیونکہ سیاسی پروپیگنڈا اس قدر ہمارے پاکستان میں آن ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے سیاسی محاذ کھڑا کرنا ہی ہمارا مقصد بن چکا ہے۔ کس نے کس کو کس طرح گرانا ہے، کس نے کس کو کتنا نیچا دکھانا ہے، کس نے کس کے لیے کون سی مشکلات کھڑی کرنی ہے، اس کے علاوہ معیشت کو سٹیبل کرنے کے طریقہ کار ہمارے پاس ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ سیاسی پالیسیوں پر مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کو دیکھتے ہیں، لیکن معیشت کیسے سنبھلے گی اور معیشت آگے کیسے بڑھے گی، اس پر کوئی بھی نہ تو پروٹیکشن بل پاس ہوتا ہے، نہ ہی لوگوں کی سیلریز میں کیسے اضافہ کیا جانا ہے اس پر بات ہوتی ہے۔ صرف بات ہوتی ہے تو اس پر کہ سرکاری ملازمین کی پینشنز میں اضافہ کیا جائے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اور اعلیٰ افسران جو سرکاری ہیں ان کو مراد دے کر، ان کو گاڑیاں، پیٹرول اور ان کے گھر کی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں سستے داموں دے کر انہیں صرف آسانیاں پیدا کی جائیں۔ غریب مزدور آدمی اس ملک میں مزدوری کر کر کے مر چکا ہے اور خودکشی کرنے پر مجبور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ مزدور کی سنوائی ہوتی ہی نہیں۔ تمام جتنے بھی پاکستان کے صوبے ہیں پنجاب کو چھوڑ کے، وہاں پہ مزدور کی تنخواہ 32,000 روپے ہو چکی ہے، لیکن پنجاب والوں کو خبر ہی کوئی نہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ پنجاب کے سی ایم نگران وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی صاحب ویسے تو بڑے دعوے دار ہیں اس چیز کے کہ وہ خود بھی جو ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ سماجی شخصیت ہیں، اور وہ خود بھی بھرپور طریقے سے ایک جرنلسٹ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اگر انہیں اتنی بڑی سیٹ ملی ہے تو وہ مزدور کے لیے کوئی کام کریں، میڈیا لوگوں کے لیے، میڈیا ہاؤسز کے لیے کچھ کام کریں، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ ان سے امیدیں تو بڑی وابستہ کی گئیں، لیکن یہاں پر بھی ہم جو ہے وہ پریشان حال ہی دکھائی دیے۔ اب کہتے ہیں نا کہ شکوہ آپ کی زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ یہاں پر جناب آل پاکستان ورکرز کنفیڈریشن والوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک پریس بریفنگ دی ہے، اور اس میں جو ان کے جنرل سیکرٹری ہیں خورشید احمد، بزرگ مزدور رہنما جو پاکستان میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ پنجاب میں مزدور کی تنخواہ 32,000 نہ کرنے کے حوالے سے عید کے بعد تمام پنجاب میں جو ہے وہ احتجاج کی کال دے دی ہے۔ اور اسی طریقے سے کیونکہ اگر پاکستان کے دوسرے جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں وہ ان کی تنخواہیں مزدوروں کی بڑھا سکتے ہیں، تو پھر پنجاب کیوں نہیں؟ پنجاب پیچھے کیوں ہے، اور کیوں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا؟ ملک میں ضروریات زندگی کی چیزیں روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور نیم سرکاری اداروں میں کام کرنے والے یعنی پرائیویٹ ایسوسیشنز میں کام کرنے والے لوگ، جن میں میڈیا ہاؤسز میں کام کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ اس پر آج بات کریں گے، اس پہ بھرپور ایک رپورٹ تیار کی ہے ہمارے رپورٹر علی فاروق ملک نے۔ آئیے دیکھتے ہیں اور پھر اس پر تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان ورکرز کنفیڈریشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% تک اضافے کا اعلان کیا گیا ہے، اسی طرح نیم سرکاری ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر کے محنت کشوں کی بھی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا جائے، اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے۔ ورکرز کنفیڈریشن کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ نیم سرکاری اداروں بیمہ، واپڈا، محکمہ بجلی، ریلوے، گیس، صنعت، بینکوں اور پرائیویٹ سیکٹر کے دیگر ملازمین اور محنت کشوں کی اجرتوں میں اضافے کے لیے وفاقی اور صوبائی بجٹ میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ دیگر صوبوں کے برعکس پنجاب میں مزدور کی کم سے کم تنخواہ میں بھی اضافے کا اعلان اور فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ورکرز کنفیڈریشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے فوری طور پر پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین اور مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو عید قربان کے بعد ملک بھر میں حکومت کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے جائیں گے۔ پاکستان میں اس وقت ضروریات زندگی بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ حکومت کے اپنے اعداد و شمار سے 40 سے 50% اضافہ ہو گیا ہے، لیکن جو محنت کش ہیں، چاہے کسی شعبے میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ صنعت میں، زراعت میں، آپ کے میڈیا میں، آپ کے تجارت میں، وہ سخت پریشان ہیں، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی تنخواہیں اجرتیں بہت کم ہیں۔ ابھی حکومت نے فائنل بجٹ میں اعلان کیا ہے کہ ہم
35% تنخواہیں بڑھا دیں گے سرکاری ملازمین کی، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جو باقی ملازمین ہیں، جو کارکن ہیں، ان کی تنخواہ میں بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اسی طرح سے نوٹیفیکیشن جاری کرے اور مہاجروں کو مضبوط کہے کہ وہ اس کے مطابق تنخواہ میں اضافہ کریں۔ اور یہ بھی بڑا اس وقت چیلنج ہے کہ ہماری ملیں بند ہو رہی ہیں اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جس سے ہماری ایکسپورٹ بھی کم ہو رہی ہے۔ یہ حکومت کا فرض ہے کہ یہ ملوں کو چالو کروائے تاکہ روزگار بڑھے۔ اگر صنعت ہوگی تو روزگار بڑھے گا، اگر حکومت اس پہ توجہ نہیں دیتی تو ہم مجبور ہوں گے کہ عید کے بعد ملک اب اپنی آواز اٹھائیں اور حکومت کو مجبور کریں کہ وہ ہمارے ان جائز مطالبات کو پورا کریں۔ ناظرین، آل پاکستان ورکرز کنفیڈریشن والوں کی پریس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دیگر نیم سرکاری ادارے جو ہیں، جن میں وابڈا، بجلی، ریلوے، گیس، صنعت، بینکیں، میڈیا کے ملازمین، تمام لوگوں کی اجرتوں میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ بجٹ میں سوائے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے نیم سرکاری لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا، کوئی بجٹ نہیں رکھا گیا، کوئی ان کی سیلریز میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ صرف اور صرف مہنگائی میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، بجلی گیس کی قیمتیں کیسے بڑھائی جا سکتی ہیں، ہم پہ IMF کا قرضہ ہے، یہ بار بار سنا کر جو ہے وہ غریب عوام کو کیسے لوٹا جا سکتا ہے، کھسوٹا جا سکتا ہے، اور ان کو کس طرح مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہی ہو جائیں۔ مطلب اب صرف پلان یہ ہے کہ لوگ خود ہی چلے جائیں تو بہتر ہے، کسی کو جو ہے وہ کہیں پر ان کو بھیجنا نہ پڑے۔ جہاں جس ملک میں زمین کا ایک ٹکڑا یعنی کہ آپ کے لیے کفن اور قبر بھی مہنگی ہو جائے، وہاں آپ ملک میں جو ہے وہ جی کر یا مر کر بھی کیا کریں گے۔ صورتحال بڑی عجیب سی بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخون لینے کے لیے ہوش ہی نہیں آ رہا، کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے، وہ اس پیسے کا کریں کیا، پیسہ جوڑیں، باہر کیا خریدیں کیا نہ خریدیں، کس طرح انہوں نے یہ پیسہ جو ہے وہ اپنے پاس سیف رکھنا ہے۔ دن رات وہ کام میں بیزی ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو سٹیبل کیسے کریں، یا جو بیچارے پرائیویٹ ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کے حوالے سے بھی بجٹ میں کوئی اسکیم رکھ دیں یا کوئی جو ہے وہ سوچ رکھ دیں۔ تو پھر ان فیڈریشن والوں نے جو ہے وہ مل کے جو ورکرز کے لیے کام کر رہے ہیں، انہوں نے سوچا کہ بھائی ہم ہی حکومت کی ذرا توجہ دلوا دیں اس طرف کہ شاید کسی حکومت کے بندے کو خیال آ جائے کہ بھائی جو نیم سرکاری ہم جیسے پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جن میں میڈیا ہاؤسز میں کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیں۔ وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی گھر ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، وہ بھی آگے اپنا سارا سرکل جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اتنی تھوڑی بہت تنخواہوں میں جو ہے وہ گزارا نہیں ہوتا۔ ایون آپ یقین کریں میڈیا پہ کام کرنے والے لوگوں کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی سیلریز کتنے لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہیں۔ بھائی یہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جن کی لاکھوں کروڑوں میں سیلریز ہوتی ہیں، جن کو جو ہے وہ مرات مل رہی ہوتی ہیں چینل کی طرف سے۔ باقی سارے مزدور لوگ ہوتے ہیں ہماری طرح کہ جو صرف مزدوری کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، آ کے اور چلے جاتے ہیں، خاموشی سے جاتے کہاں ہیں، کس جھونپڑی میں جاتے ہیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ جب تک آپ پیچھا نہ کریں پتہ نہیں چلتا کہ لوگ رہتے کہاں پر ہیں۔ آپ کو میں سچائی بتاؤں اور پورا سچ بولوں تو یہ شاید پروگرام بھی نہ چل پائے۔ بہرحال میں جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علی فاروق ملک صاحب، ہمارے رپورٹر، جن کی یہ رپورٹ ہے، کیونکہ پھر دیکھیں یہ وہ ٹاپک ہے جس میں میں روزانہ بات کرتی ہوں، اور روزانہ میں یہی کہتی ہوں کہ بھائی سرکاری ملازمین جو صرف 35 لاکھ لوگ ہیں، آپ ان کا پاکستان بنا رہے ہیں۔ جو 8 کروڑ عوام جو ہے وہ نیم سرکاری اداروں میں کام کر رہی ہے، ان کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ کدھر جائیں؟ ان کے بچے نہیں، ان کی فیملی نہیں، وہ پاکستان میں نہیں سانس لیتے۔ اس حوالے سے ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ بزرگ جو مزدور رہنما خورشید احمد صاحب، انہوں نے بڑا اہم کام کیا ہے۔ دیکھیں 80 سال کی عمر میں ایک مزدور رہنما اٹھا ہے اور وہ نیم سرکاری یعنی پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کے حق کے حوالے سے اور ان کی سیلریز کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اور تو کسی کو ہوش نہ آئی یہاں پر۔ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحبہ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ پریس بریفنگ تھی جس میں تفصیلات ساری آپ نے بتا دی ہیں۔ تقریباً پنجاب میں تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہیں ورک فورس، جس میں مزدور بھی ہیں اور جس میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ملازمین بھی ہیں، انڈسٹری میں بھی کام کرنے والے ملازمین ہیں۔ جی گزشتہ سال شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا جس پر پنجاب حکومت نے بھی 25,000 کم از کم تنخواہ مزدور کی مقرر کی تھی۔ ٹھیک ہے، وہی پنجاب میں اس ٹائم ہے 25,000، جس کا محسن نقوی صاحب نے جو بجٹ پیش کیا ان کی حکومت نے، نگران حکومت نے 4 ماہ کا بجٹ پیش کیا تھا، اس میں انہوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اس میں مزدور کی کم سے کم سیلری جو 25,000 سے بڑھا کر 32 سے 32,500 کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی۔ جی وفاقی حکومت نے، KPK نے اور سندھ کی گورنمنٹ نے اس پر امپلیمنٹ کرتے ہوئے باقاعدہ اپنے بجٹ میں اعلان بھی کیا اور اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ جو پنجاب کی نگران حکومت ہے یہ اس مسئلے کو گول کر گئی۔ اب ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کم از کم یہ سیلری 32,000 کہی گئی تھی، جس میں صنعتیں بھی موجود ہیں، صنعت میں کام کرنے والے بینکرز بھی جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ملک بھر میں تقریباً 8 کروڑ کے قریب یہ بنتے ہیں ورک فورس، جس میں
جس میں سے 35 لاکھ آپ نے بھی بتا دیا ہے 35 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں. مجھے لگتا ہے یہ پاکستان بنا ہی ان کے لیے ہے, سرکاری ملازمین کے لیے. پرائیویٹ میں سیکٹر پتہ کیا کہتی ہوں علی, میں کہتی ہوں کہ یہ ملک پاکستان میں نا ایک محبت اور ایک سرکاری نوکری کسی کو نہیں ملتی. یہ پاکستان کی قسمت ہے, آپ نہیں بدل سکتے. یہاں آپ محبت کے لیے ایریا لگڑ لیں, دوسرے بندے کو احساس ہی نہیں ہونا آپ کا, اس نے آپ کی زندگی میں انٹری نہیں ہونا, اس نے اور زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو ایڈ کرتے رہنا اپنی لائف میں. اور یہی سرکاری نوکری ہے کہ یہاں پہ لائن لگی ہونی ہے, لیکن سرکاری نوکری اسی کو ملنی ہے, کسی ایم پی اے کے بیٹے کو, کسی ایم این اے کی جو ہے وہ سفارش پہ, کسی سرکاری جو ہے وہ افسر کی سفارش پہ. یہاں پہ یہی سارا سرکل چلتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے اس ملک کی قسمت نہیں بدلتی, اور ہمارے نوجوان جو ہے وہ کبھی محبت میں تو کبھی سرکاری نوکری نہ ملنے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. دوسرا ڈاکٹر صاحب, یہ 35% جو تنخواہوں میں اضافہ سرکاری بھی کیا گیا, یہ بھی قرض اٹھا کے وہ 35% اضافہ دیں گے. یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اب صنعتیں بھی کافی حد تک بند ہوگی, ڈاؤن سائزنگ کی ہے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ایک سال کے دوران, جب سے صنعت کا پہیہ جام ہوتا جا رہا ہے. اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے مختلف پروگرامز کرتے رہے ہیں, اور اس ٹائم جو جی ڈی پی کی شرح ہے پاکستان میں یہ 0 سے بھی نیچے ہے, یعنی پلس میں تو ہے نہیں, منفی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ صنعت کا پہیہ بھی نہیں چل رہا, صنعت کار جو بندے فارغ کر رہے ہیں وہ, اور لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی. آپ کی جو 8 کروڑ عوام ہے جو نیم سرکاری اداروں میں کام کرتے ہیں, جن میں یہ 35 لاکھ جو ہے سرکاری ملازمین بھی ہیں, اگر ان کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو زیادہ تر طبقہ تو پرائیویٹ کام کر رہا ہے. تو پرائیویٹ کام کرنے والے لوگ جو ہیں 17 ہزار پہ 18 ہزار روپے پہ کام کر رہے ہیں لوگ. ایون میڈیا میں کام کرنے والے لوگوں کی بھی سیلریز جو ہیں وہ 20 ہزار سے اوپر نہیں ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میڈیا پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کتنا کو پیسہ کما رہے ہیں, ان کو کتنی کو مرات مل رہی ہیں, اور کتنی کو لاکھوں میں سیلری ہوگی. اکثر لوگ جو ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو اینکر پرسن, آپ کی تو سیلری بہت زیادہ ہوگی. میں کہا جی بہت زیادہ, ساری مرات تو ہمیں ہی ملتی ہیں, جو سرکاری ملازمین کو نہیں ملتی وہ بھی سب ہمیں ہی ملتا ہے. ہمیں کچھ نہیں ملتا بھائی, ہم صرف محنت کرتے ہیں, اور محنت کر کے سچ بول کے اپنے حق سچ پہ جتنا جو تھوڑی بہت ہمیں سیلریز ملتی ہیں اسی پہ ہم گزارا کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے نا, یہ زیادتی ہے سر, یہ زیادتی ہے, ایسے نہیں ہوتا. آپ کو جب پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی سیلریز بڑھانی پڑیں گی, یہ ان کا حق ہے. کیونکہ جب سرکاری ملازم کی تنخواہ بڑھ رہی ہے تو بجٹ میں نیم سرکاری ملازم کی تنخواہ کیوں نہیں بڑھ رہی؟ وہ کام کر رہا ہے بندہ, وہ انسان نہیں ہے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی ہے, ملک گیر کی تو ضرورت نہیں ہے, میرا خیال ہے پنجاب میں ہی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں مزدور کی 32,000 سیلری نہیں کی گئی ہے. ملک گیر کا یہ انہوں نے اعلان کیا, لیکن ابتدائی طور پہ یہ پنجاب میں کیا جائے گا. یہ ملک گیر انہوں نے اس صورت میں کہا تھا کہ یہ بھی ابھی جو سرکاری جو محکمے ہیں ان کی سیلریز میں اضافہ کیا گیا ہے, اس کا بھی نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, اور وہ بھی وہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو اس میں بھی تاخیر کی جائے. لیکن ملک گیر انہوں نے یہ پنجاب کے پہلے فیز میں پنجاب میں شروع کی جائے گی, جس میں نہ صرف صنعت کار جو صنعتوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں وہ شامل ہوں گے اس احتجاج میں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے کہ اس میں سیلریز بڑھائی جائیں. کیونکہ یہ محسن نقوی صاحب کو چاہیے تھا کم از کم یہ مزدور کی سیلری بھی جس طرح باقی صوبوں نے بڑھائی یہ بھی اعلان کر دیتے, 32,500 روپے 7,500 اضافہ ہونا چاہیے. پورے پاکستان میں جب ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے اور ایک چیز جو ہے وہ آن ہو رہی ہے, تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہی؟ پنجاب کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک سال میں چیزیں جو اشیاء خودروز اس کی قیمتیں تقریباً ڈبل ہو چکی ہیں, ٹرپل ہو چکی ہیں. آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام کرنے والے ہیں ان کی پرچیزنگ پاور نہیں رہی. بالکل ایسا. جبکہ جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں ان کی سیلری سائڈ بائی سائڈ بڑھتی جا رہی ہے, اور ہم نہیں کہتے کہ ان کی کیوں بڑھ رہی ہے, ان کی بھی بڑھنی چاہیے تھی سیلریز, وہ بھی پاکستانی ہیں, لیکن جو باقی پاکستانی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا. پرچیزنگ پاور بڑھانے کے لیے اقدامات گورنمنٹ کو کرنے چاہیے. صحیح بات ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جی آپ کے سامنے بجلی کے بل دینے بڑے مشکل ہیں, جو محنت کش لوگ ہیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں لیسکو کے دفاتر میں ایک ساتھ کرانے کے لیے. ہمارے بہت سے میڈیا ہاؤسز میں جو کام کرنے ورکر ہیں ان کے بجلی کے بل کٹے ہوئے ہیں, بجلی کٹی ہوئی ہے, ان کے بل ادا نہیں کر پا رہے, ایک ساتھ کرانے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے. ان کی تنخواہیں نہیں بیچاروں کی جتنے ان کے بل آ رہے ہیں. میڈیا میں کام کرنے والے لوگوں کی حالت بہت پتلی ہے, بہت بری ہے. یہ تو جو دکھ رہا ہے وہ بس اللہ جانے کیسے بک رہا ہے, لیکن جو یہاں پر لوگ کام کرنے والے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں میڈیا ہاؤسز کے, کیونکہ وہ پتہ نہیں کس طریقے سے اپنا پورا کرتے ہیں. پیٹرول پورا نہیں ہوتا لوگوں کا,
اس دور میں اگر گورنمنٹ کے اشتہار چینلز کو نہیں ملیں گے اور گورنمنٹ جو ہے وہ چینلز کو سپورٹ نہیں کرے گی، اخبارات ہمارے بند ہو گئے اسی وجہ سے کہ سرکاری طور پہ پہلے ان کو ایڈز مل جایا کرتے تھے، سرکاری طور پہ ان کا ایک لگی بندی آمدن تھی، لوگوں کی نوکریاں جڑی ہوئی تھی، وہ سارے اخبار بھی بند ہوئے، وہاں سے لوگوں کو نکالا گیا، ان کی نوکریاں ختم ہوئی، بیچارے بے یار و مددگار ہوئے۔ میڈیا ہاؤسز پر بھی ایسا وقت آیا کہ جس میں جو ہے وہ نہیں سیلریز دے سکتے تھے، کمرشلی نہیں اگر میڈیا کے پاس، آپ کے چینل کے پاس، تو آپ کے چینل کا آنر جو ہے وہ کہاں خود سے بیچارہ جو ہے وہ سیلریز نکال کے لوگوں کو دیتا رہے گا۔ لیکن پھر بھی ہمارے چینل سمیت بہت سے ایسے چینلز ہیں جن کے میڈیا مالکان نے اتنے مشکل حالات میں بھی سیلریز نہیں روکی، ہماری سیلریز کبھی نہیں رکی، اور وہ اس وجہ سے کہ ہمارے میڈیا مالکان خدا ترس تو ہیں ہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ذات سے، اپنی جیب سے بھی ہمیں دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جو مشکل حالات چل رہے ہیں نا، اس میں اگر آپ کے مالک جو ہے وہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں نہ چلیں گے تو ان کا بھی ایک مالک اوپر بیٹھا ہے، ان کو بھی انہوں نے جواب دینا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا بندہ، وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ لیکن سر بات یہ ہے کہ میڈیا مالکان بھی اس ٹائم کیا کریں، ان کے پاس ایڈ ہی نہیں، کمرشل ہی نہیں، وہ کہاں سے پیسہ نکال کے ہمیں جو ہے وہ دیں، ہماری سیلریاں بڑھائیں، یہ بھی تو معاملات ہیں نا، سرکاری طور پر اسٹیبل کرنا ہوگا چینلز کو۔ ڈاکٹر صاحب گزشتہ دور حکومت میں بھی یعنی کہ میڈیا ہاؤسز کے اشتہارات پر کافی حد تک کمی لائی گئی، اور وہی پیسہ انہوں نے مرج کر کے سوشل میڈیا میں پھینکنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اخبارات کے ورکرز براہ راست متاثر ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ بے روزگار بھی ہوئے، اور کئی اخبارات جو تھے چل رہے تھے وہ ڈمی ہو گئے، اخبارات کی صنعت کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، بڑے بڑے اینکر پرسن، بڑے بڑے لوگ میڈیا مالکان جو ہے ان کی تنخواہیں نہیں دے سکتے تھے، وہ اتنے مہنگے جو ہے وہ ہمارے اینکرز اور سب لوگ تجزیہ کار اور یہ سب، یہ تو اب دوبارہ سے آپ دیکھ رہے ہیں جو تھوڑا بہت جو ہے وہ میڈیا سٹیبل ہوا ہے اس سال میں آ کے، ورنہ پچھلے 2-3 سالوں میں تو میڈیا کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب باقی انڈسٹریز بھی کی پوزیشن بھی اس ٹائم بڑی نگفتہ بے ہے، اور بے روزگار لوگ ہوتے جا رہے ہیں اور ختم ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ لوگ باہر جا رہے ہیں بھاگنے کے چکر میں، اور بہت زیادہ صورتحال اس ٹائم معاشی ابتری کا شکار ہوا ہے، اور ایسے میں اگر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے تو میرے خیال سے بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے اس احتجاج میں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ سر یہاں پہ آپ کہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ صحافیوں کے لیے فنڈز کا اعلان کیے ہیں، ان کی انشورنس کا اعلان کیا ہے، ان کو جو ہے وہ پلاٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ سر یہ کون سے صحافیوں کو ملتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں ملتے۔ کن صحافیوں کو ملتے ہیں؟ جو صرف اور صرف پریس کلب کے ممبرز ہیں ان کو ملتے ہیں، جو پریس کلب، اور ممبرشپ کھولتے نہیں ہیں لوگ، ممبرشپ کھولتے نہیں کہ کسی نئے آنے والے کو، جو ینگسٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ یہ جگہ دیں، ایسا یہ لوگ کرتے نہیں ہیں، جان بوجھ کے نہیں کرتے۔ تو آپ مجھے بتائیں، اس پر بات کریں کہ جب آپ نے چند ایک صحافیوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنا، اور باقی سارے صحافی جو ہیں وہ غربت کے ہاتھوں جو ہے وہ تنگ آ کر مر جائیں، خودکشیاں کر لیں۔ ہم نے اپنے کیمرہ مینس کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے جو ہے وہ لائٹ مین، چھوٹے کام کرنے والے جو ہے وہ صحافیوں کو جو ہے وہ خودکشی کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ لوگ سفید پوش لوگ ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ تو اس طرح سارا کچھ میڈیا مالکان پہ تو نہیں ڈال سکتے آپ۔ حکومت کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے کہ حکومت نے اٹھانی ہے اور حکومت نے جو اکوموڈیٹ کرنا ہے چینلز کو، لیکن وہاں تو چینلز کی جو ہے وہ لیول اور ریٹنگ آ جاتی ہے کہ یہ چینل بڑا ہے، یہ چینل چھوٹا ہے، اس چینل پہ اتنا ہے، اس چینل پہ اتنا ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح پرائیویٹ ادارے ہیں کہ جس میں چھوٹا بڑا جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے کہ یہ بڑی کمپنی ہے، یہ چھوٹی کمپنی ہے، اسے چھوٹی کمپنی تھوڑے پیسے پے کرے گی، بڑی کمپنی بڑے پیسے پے کرے گی۔ لوگ اسی چکر میں پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوگ یہاں سے اپنی جائیدادیں بیچ رہے ہیں، لوگ اپنی گاڑیاں، اپنے گھر، ہر مکان کے باہر لکھا ہے برائے فروخت۔ مجھے بتاؤ خریدنے والا کوئی نہیں ہے، کون خریدے گا؟ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ آپ یہاں پہ فراڈ کرتے ہو، وہ یہاں پہ گھر لیتے ہیں، یہاں زمینیں لیتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہو، یہاں انویسٹ کون کرے گا؟ آپ نے بے تکی سچویشن کو جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروا دیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم سچ کیوں بولتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے حق کے لیے آواز کیوں بلند کرتے ہیں؟ تو بھائی ایک ہی دفعہ جو ہے وہ آپ سب کو جو ہے وہ ختم کر دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسے نہیں ہوتا، جہاں پر سچ بولنے والا بیٹھا ہوا ہے، جو تکلیف میں، جو اذیت میں، وہ تو بولے گا۔ اور اگر ہم آپ کی عکاسی نہیں کریں گے، ہم ایک غریب آدمی کی آواز اعلیٰ حکام تک نہیں پہنچائیں گے، تو پھر کون پہنچائے گا؟ اچھا مجھے یہ تو ساری بات ہوگی نا جو ہم نے کنکلوڈ کیا آج کی بات۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پہ جو یہ سماجی شخصیات ہے جو اس وقت میں انہوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے کہ نیم سرکاری اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کی سیلری میں اضافہ کروائیں گے، جس میں میڈیا میں کام کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے گا کیا آپ کو یہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب احتجاج وغیرہ کریں گے، اور شاید یہ مزدور کی سیلری جو گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا، پنجاب حکومت اس پہ اعلان کرے گی، اور میرے خیال سے کر دینا چاہیے ان کو۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کم از کم جو مزدور کی اجرت ہے 25,000 سے بڑھا کے 32,000 باقی صوبوں نے کی ہے، وہ کر دینی چاہیے۔ پھر اس سے صنعتی سیکٹر کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے باقی لوگوں کو بھی
فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ آواز اٹھائیے, اس آواز پہ لب بیک کہنا چاہیے ورکرز کو, اور اس حوالے سے نکلنا چاہیے جو بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں. سر 30 40 سالوں سے جو لوگ کام کر رہے ہیں, آج بھی ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں وہ جا کر جو ہے وہ آج بھی پریس کلب میں جو ہے وہ سستی چائے اور سستی روٹی کھانے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر کئی گھنٹے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. سر اس طرح نہیں ہوتا نا, یہ زندگی نہیں ہے. یہاں پر اس طرح زندگی نہیں ہوتی کہ آپ کو ایک جو ہے وہ پریس کلب کی ممبرشپ نہ ملے تو آپ صحافی نہیں ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کی آرگنائزیشن آپ جو ہے وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے, یا تو آپ جو ہے وہ یہاں پہ اپنی صحافتی انتظامات جو سنبھال رہے ہیں 10-15 سالوں سے, تو میں بھی اس فیلڈ میں جو ہے وہ کام کر رہی ہوں, میرا بھی ایک تجربہ ہے اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے. لیکن وہ اگر آپ 10-15 سالوں سے جو ہے وہ پریس کلب کی ممبرشپ نہیں کھولتے ہو اور آپ نے اپنے من مانے لوگوں کو جو ہے وہ آپ پلاٹ بیچتے ہیں, اور وزیر اعظم جو بھی آپ کو جو ہے وہ دیتے ہیں, انشورنس دیتے ہیں, کچھ دیتے ہیں, وہ آپ اپنے من مانے لوگوں میں جو ہے وہ بانٹتے ہیں, تو آپ یہ ناانصافی کر رہے ہیں. نہیں, آپ صحیح بالکل کہہ رہی ہیں. اس ٹائم تو جہاں پر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر آپ سیلری بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, یا تو ناانصافیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. یہاں تو ناانصافیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. یہ انشورنس, ہیلتھ انشورنس کا بھی انہوں نے پرابلم نہیں ہے. ہیلتھ انشورنس کا بھی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے, وہ بھی پریس کلب کے ممبران کو دیا گیا ہے. ہمیں چاہیے, گورنمنٹ کو چاہیے میڈیا ہاؤسز کے ممبران جو کام کرنے والے لوگوں کی فہرست لی جائے اور ان کو سہولت دی جائے. بالکل بالکل, جتنے میڈیا ہاؤسز کام کر رہے ہیں وہاں پہ کام کرنے والے جتنے بھی صحافی لوگ ہیں ان کو میڈیا ہاؤسز کے تھرو جو ہے وہ یہ انشورنس کا پیسہ یا جو بھی آپ اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں پہنچنا چاہیے. تھرو آؤٹ چینل کام کریں نا, اور جو اگر کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو وہ تھرو آؤٹ اپنی کمپنی کام کرتے ہیں. جو یہ ہماری انشورنس ہوتی ہے کمپنیز کی, یہ تھرو آؤٹ کمپنی ہوتی ہے, تو یہاں پہ بھی تھرو آؤٹ چینل ہونی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. بہرحال اس پر تو میں کہتی ہوں اس پہ بھرپور پروگرام کرنا چاہیے, بھرپور آواز اٹھانی چاہیے اس چیز کے لیے, تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ چینلز کو بھی اکوموڈیٹ کرنا شروع کرے. یہ ضروری چیز ہے. جولائی میں مظاہرے ہوں گے تو اس پہ پروگرام ہاں جی, اب عید کے بعد جو مظاہرے ہوں گے اس میں دیکھنے کو ملے گا کہ یہ لوگ جو ہے وہ, مزدور کی سیلری تو چلیں 32,000 روپے ہو جائے گی, لیکن صرف مزدور کی سیلری 32,000 تھوڑی کروانی ہے. جو اور لوگ اسکیلز پہ کام کر رہے ہیں پرائیویٹ اداروں میں, ان کی سیلریز بھی تو بڑھنی چاہیے نا. بالکل صحیح. آج کل تو 50,000 میں بھی گزارا نہیں ہوتا سر, لاکھ روپے میں بھی گزارا نہیں ہوتا, مہنگائی جتنی ہو چکی ہے. تو کم سے کم سیلریز اتنی ہوں, انسینٹیوز ہوں اور چیزیں ہوں, اچھا کام کرنے والے یا ایکسٹرا ٹائم دینے والے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ انتظامات کیے جائیں. ایک چیز نہیں ہے کہ جس پہ آپ نے کام کرنا ہے, یہ تو پورے کا پوری پلاننگ ہوگی, تب جا کے آپ جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ اداروں کو بھی پروموٹ کر سکیں گے, اور اس میں گورنمنٹ کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ان جو سرکاری ادارے نہیں ہیں, پرائیویٹ ادارے ہیں, ان کے لیے بھی سرکار کو جو ہے وہ کوئی پالیسیز مرتب کرنی چاہیے, تاکہ اس میں کام کرنے والے لوگوں کو ریلیف مل سکے. وہاں پہ بھی صحت کارڈ اور دوسری چیزوں کو جو ہے وہ آن کرنا چاہیے. سرکاری طور پہ جو آپ مراد دیتے ہیں, جو پرائیویٹ اداروں میں کام کر رہے ہیں 15-20,000 25,000 30,000 ان کی سیلری ہے, یہ کوئی سیلری نہیں ہے. یہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ کو اکوموڈیٹ کرنا بنتا ہے, اور اس کے لیے کوئی پالیسیز جو ہے وہ آپ کو مرتب کرنی چاہیے. یہ میری وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے بھی اپیل ہے, اور تھرو آؤٹ جو ہے وہ یہ کام جو ہے اس پینل کے تھرو کیا جائے جہاں پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں. جتنی پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے ڈیٹے اکٹھے کیے جائیں, جو پرائیویٹلی جتنا نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں, جو خود بھی صحافی ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو, ان کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, جانے سے پہلے یہ کام کریں. بالکل کرنا چاہیے, اور وہ کر سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, انہوں نے اور بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو جہاں وہ اتنے بڑے کام کیے ہیں, وہاں صحافیوں کے لیے بھی تو کوئی کام کر دیں. وہاں مطلب ایک صحافی ہونے کے ناطے جو ہے وہ آپ صحافت کے لیے کچھ نہ کریں, تو یہ تو ویسے ہے کہ سورج کو آپ جو ہے وہ چراغ دکھا رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال علی بہت شکریہ آپ کا, ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ موضوع بہت لینتھی ہے, یہ اس چھوٹے سے جو ہے وقت میں اس کو میں کنکلوڈ نہیں کر سکتی. یہ موضوع اتنا بڑا اس لیے ہے کہ مہنگائی کا طوفان برپا ہے پاکستان میں. یہاں پر لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے, عوام یہاں پہ غربت سے تنگ آئی ہوئی ہے. پرسوں کا واقعہ ہے کہ میں گاڑی میں صرف کھانا لینے کے لیے رکی ہوں, اور ایک بہت ہی اچھی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ایک خاتون 2 بچوں کے ساتھ, معصوم 2 بچے اس کے جو ہیں وہ ڈرائیور کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بھائی عید آ رہی ہے, ہماری تھوڑی سی مدد کر دیں, ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. وہ بچے مانگنے والے نہیں تھے, وہ بچے بھیک والے نہیں تھے, بڑے صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس وہ عورت جو ہے وہ شرم سے اپنی آنکھیں جھکائے کھڑی تھی, اور اس کا بچہ جو ہے وہ لوگوں سے اپیل کر رہا تھا کہ اس کی مدد کر دی جائے. یہ منظر دیکھ کے ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ صرف یہاں پر جو ہے یہ جو اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے ہیں, لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. یہاں پہ سفید پوش لوگ سڑکوں پر نکل کر بھیک مانگنے کے لیے جو ہے وہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو خدا کے لیے اس ملک پر جو ہے وہ رحم کر دو, اور اس ملک کے جو پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی نظر کرم کر دو. میں تھوڑے سے جو ہے وہ یہاں پہ بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس حاضر ہوتی ہوں ایک اور اہم اور خاص موضوع کے ساتھ. میرے ساتھ رہیے گا.
ہے